بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 114 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 107 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 107 ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وإذاعة المال۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وإذاعة المال۔ ان اللہ بے شک اللہ نے حرم علیکم حرام کیا ہے تم پر، عقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی کرنا، ووأد البنات اور لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا، ومنع اور روک کے رکھنا، وہات اور مانگنا، وکرہ اور ناپسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، قیل وقال ٹال مٹول کرنا یا حجت بازی کرنا، وکثرت السؤال اور زیادہ سوال کرنا، وإضاعة المال اور مال کو ضائع کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ نے حرم علیکم حرام کیا ہے تم پر، عقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی کرنا، ووأد البنات اور لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا، ومنع اور روک کے رکھنا، وہات اور مانگنا، وکرہ اور ناپسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، قیل وقال ٹال مٹول کرنا، حجت بازی کرنا، وکثرت السؤال اور زیادہ سوال کرنا، وإضاعة المال اور مال کو ضائع کرنا۔ اب یہاں پر حرم سیاہ واحد مذکر غائب از باب تفعیل، جیسے حرم یحرم تحریما بمعنی حرام قرار دینا، مجرد میں باب کرم یکرمو سے حرم یحرم حرما وحرمتا بمعنی حرام ہونا، اور باب ضرب یضربو سے حرم یحرم حرمانا بمعنی محروم کرنا یا رکھنا، کسی چیز سے روکنا۔ عقوق مصدر ہے باب ضرب یضربو سے، جیسے عق یعق عقا وعقوقا ومعقتا بمعنی نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا۔ امہات یہ امن کی جمع ہے، بمعنی ماں اور کسی چیز کی اصل۔ پھر امات بھی امن کی جمع آتی ہے۔ پھر عند البعض یہ امات صرف بہائم میں مستعمل ہے، اور امہات جو ہے یہ انسانوں میں مستعمل ہے۔ وأد البنات وأد مصدر ہے اسباب ضرب یضربو، وأد یعد وأدا بمعنی زندہ درگور کرنا۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے۔
پھر آگے جا کر منع، یہ مصدر بھی اور ماضی دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے، اگر اس کو منع بھی پڑھے تو بھی درست ہے، اور اگر منع مصدر بھی پڑھے تو بھی درست ہے۔ اور یہ باب فتح یفتح سے منع یمنع منعا بمعنی منع کرنا، اور یہاں پر اس سے مراد بخل ہے، روک کے رکھنا یعنی بخل کرنا۔ ہاتے یہ اس میں فعل ہے بمعنی لاؤ، لے آؤ، یہاں پر اس سے مراد مانگنا ہے۔ کرہا صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب سمع یسمعو، جیسے کرہ یکرہ کرہن و کراہتن و کراہیتن بمعنی نفرت کرنا، ناپسند کرنا، برا سمجھنا۔ قیل وقال، قیل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور قال ماضی معلوم کا، یہاں بمعنی حجت بازی، لعب و بحث و مباحثہ اور لفظی تکرار۔ اضاعتو مصدر ہے باب افعال سے، جیسے اضاع یضیع اضاعتن بمعنی ضائع کرنا، تلف کر دینا، کھو دینا۔ اور مجرد میں باب ضرب یضربو سے ضاع یضیع ضیاعا بمعنی ضائع ہونا، برباد ہو جانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں چند کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں۔ اول، ماں کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر یہاں پر صرف ماں کا ذکر کیا، باپ کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، یا یہ کہ ماں کمزور ہوتی ہے، معمولی سی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتی، بخلاف باپ کے کہ وہ بہت کچھ برداشت کر جاتا ہے۔ اس لیے ماں کا زیادہ خیال کیا جائے، اور یا یہ کہ ماں کی ذکر میں باپ بھی داخل ہے۔ پھر اسلام سے پہلے عرب والے اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کے وجود کو وہ اپنی توہین کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ داماد ہمارے گھر آئے اور ہماری بیٹی اس کے گھر جائے، لیکن ماں، بیٹی، بہن اور بیوی، ان کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا ہے۔ پھر آگے منع، جس کو مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماضی بھی، اس سے مراد بخل اور کنجوسی ہے۔ یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے۔ شرعی لحاظ سے جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا ناجائز درجے کی کنجوسی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ حدیث عام ہے، صرف مال میں بخل مراد نہیں بلکہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے، خواہ افعال میں ہو یا اقوال میں یا کردار میں۔ اس سے لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یعنی خواہ افعال ہو، اقوال ہو یا کردار، اس سے لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ پھر آگے لفظ آیا ہے ہاتے، تاکہ کسرے کے ساتھ اس کا معنی ہے دے دو، یہاں پر اس سے مراد مانگنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن رات کی کھانے پینے کا سامان موجود ہو تو پھر مانگنا حرام ہے، اور پھر معروف حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ پھر آگے آیا ہے قیل وقال، یعنی اپنے کو بے فائدہ بحث میں لگانا کہ چند آدمی ایک جگہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، غلط سلط واقعات اور لعو اور فضول باتوں میں مشغول ہوں، یا جس طرح آج کل جو سوشل میڈیا پر طوفانی بدتمیزی موجود ہے، جس میں بے دڑک اور بغیر تصدیق کے ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنا اور پھر اس کے دفاع میں لگ جانا، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، یعنی زیادہ سوالات کرنے سے بھی اس حدیث مبارکہ میں منع فرمایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی عام ہے، یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے،
جیسے اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے سوال کرنا، کسی کے احوال کے بارے میں بہت پرتجسس ہونا اور اس کے بارے میں تجسس کرنا، اور یا یہ کہ یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوال مت کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں منع فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو بہت سے ان چیزوں کے بارے میں، اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تم کو بری لگے۔ اور آخری بات وہ ہے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، یعنی مال کو فضول خرچی کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لغو اور بے فائدہ چیزوں کی خریدنے سے بچنا چاہیے، کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا ان کے لیے۔ پھر آگے جا کر حرما یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل ہے، اور پھر علیکم یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے حرما فعل کے ساتھ۔ پھر آگے عقوق الامہات، عقوق کا مضاف ہے اور الامہات مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ وعد البنات، وعد مضاف اور البنات مضاف الیہ جو کہ مجرور بالکسر لفظاً ہے، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ معطوف اول ہوا ما قبل کے معطوف علیہ پر جو کہ عقوق الامہات ہے۔ پھر اس کے بعد واو عاطفہ ہے پھر سے، اور منع یہ مصدر مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہے ما علیکم اعطاؤہ، یعنی جس کا عطا کرنا تم پر واجب ہے اس کو منع کرنا۔ تو یہاں پر منع جو ہے یہ مصدر مضاف ہے اور اس کے لیے ما علیکم اعطاؤہ مضاف الیہ نکالیں گے، اور اس کی ترکیب یوں کریں گے کہ یہاں پر ما موصولہ ہے، علیکم جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے واجبن سے، اور واجبن سے متعلق ہو کر یہ پھر خبر مقدم ہے، اور اعطاؤہ مضاف الیہ مل کر مبتداء مؤخر، پھر مبتداء مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے، اور پھر ما موصولہ اور اپنی یہ صلہ کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا منع مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ثانی ہوا، پھر آگے جا کر واو عاطفہ ہاتی، اس کے لیے بھی قول محذوف مضاف ہے اور یہاں پر ہاتی بتاویل لفظ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ثالث ہوا، تو عقوق الامہات معطوف علیہ ہے، اس کے بعد وعد البنات معطوف اول، ومنع معطوف ثانی، وہاتی معطوف ثالث، پھر معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا حرم فعل کے لیے، پھر حرم فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہوا، اور بعد کا جو پورا جملہ ہے وہ کرہ سے لے کر آخر تک وہ معطوف ہو جائے گی۔ آئیے اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ وَكَرِهَ واو عاطفہ، کرہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، لکم جار مجرور مل کر متعلق فعل یعنی کرہ کے ساتھ، قیلا
بتاویل لفظ مضاف الیہ ہوا قول محذوف کا، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ قال، یہ بھی بتاویل لفظ مضاف الیہ ہوا قول محذوف کا، یعنی قول قال، یعنی قال قول کہنا۔ تو یہ قال جو ہے بتاویل لفظ، یہ مضاف الیہ ہوا قول محذوف کا، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر معطوف اول ہوا۔ اس کے بعد جو ہے واو عاطفہ کثرت السؤال، کثرت مضاف، السؤال مضاف الیہ، اور پھر یہ دونوں مل کر معطوف ثانی قیل پر۔ پھر اس کے بعد واو عاطفہ اضاعت المالی، اضاعت مضاف، المالی مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ثالث ہوا۔ تو وہی معطوف علیہ اور تینوں معطوفات یہ مل کر مفعول بھی ہوا کرہ فعل بفاعل کے لیے۔ پھر کرہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما قبل والے معطوف علیہ پر عطف ہوا، یعنی یہاں پر حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات ومنع وہات، یہ پورے کے پورا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، یہ جملہ فعلیہ معطوف ہے۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہو جائے گی ما قبل انا کے لیے، اور پھر آخر میں انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔